السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں MKK اسلامک چینل۔ تو دوستو، آج میں آپ سب سے ہسٹری کے بارے میں بات کروں گا۔ دوستو، آپ لوگ الیگزینڈر یعنی سکندر کے بارے میں پڑھا ہوگا اور پتا ہوگا، جسے ہسٹری میں بتایا گیا ہے کہ دنیا کا بہت بڑا بادشاہ تھا۔ ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ وہ بڑا بادشاہ تھا اور بڑی سلطنت قائم کی تھی، لیکن آپ سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سکندر سے بھی زیادہ بڑی سلطنت ہم مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کی تھی۔ لیکن افسوس ہے کہ بہت سے مسلمان سکندر کے بارے میں تو ان کو معلوم ہے، لیکن اسلامک ہسٹری کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں، جنہوں نے لگ بھگ آدھی دنیا پر اسلامک حکومت قائم کی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 10 سال کی خلافت میں 22 لاکھ مربع میل یعنی 2.2 ملین اسکوائر مائلز پر اسلامک حکومت قائم کی۔ وہیں سکندر نے صرف 13 سال میں 17 لاکھ مربع میل یعنی 1.7 ملین اسکوائر مائلز پر اپنی حکومت قائم کی۔ اور سکندر کی پیدائش ایک شاہی خاندان میں 1556 BC یعنی قبل مسیح میں ہوئی۔ اس کو دنیا کے بہترین لوگوں نے تلوار بازی اور گھڑ سواری سکھائی اور اس کو ارسطو جیسے استاد کی صحبت ملی۔ وہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت بھیڑ بکریاں اور اونٹ چراتے ہوئے ہوئی۔ ان کے کئی پشتوں میں کوئی بادشاہ نہیں ہوا تھا، پھر بھی وہ بہت بہادر اور طاقتور تھے۔ آپ کی پیدائش مکہ شریف میں 584 عیسوی میں قریش خاندان میں ہوئی۔ یہ وہی خاندان ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ 17 سال کے تھے تب مسلمان ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں داخل ہوئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے اونچا مرتبہ آپ کا ہے۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں کیسر و کسریٰ یعنی رومن سلطنت اور پرشین سلطنت، جو کہ اس زمانے میں سپر پاور تھی، رومن امپائر اور پرشین امپائر کو شکست ہوئی اور اتنی بڑی جگہ پر مسلمانوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں جیت حاصل کی۔ جبکہ سکندر جب 20 سال کی عمر میں پہنچا تو بادشاہ بنا۔ 23 سال کی عمر میں وہ مقدونیہ سے نکلا دنیا کو جیتنے کے لیے۔ سب سے پہلے وہ پورا یونان کو فتح کیا، اس کے بعد ترکی میں داخل ہوا، پھر ایران کو فتح کیا، پھر اس کے بعد وہ شام یعنی سیریا کو فتح کیا، پھر پورے یروشلم کو، اور پھر بابل کو فتح کرنے کے بعد بہت سے لوگوں نے اسے یہ مشورہ دیا کہ اب وہ بہت سے علاقے جیت چکا ہے، اس لیے اب واپسی کی راہ لے۔ لیکن اس پہ تو دنیا جیتنے کا بہت سوال تھا۔ اس نے کہا کہ وہ جب تک واپس نہیں جائے گا جب تک کہ پورا ہندوستان نہیں جیت لیتا۔ البتہ اس نے ہندوستان کا رخ کیا اور ہندوستان کے راجہ پورس سے اس کی جنگ ہوئی۔ راجہ پورس کی بہادری اس نے سن رکھی تھی، اس لیے اس نے ہوشیاری سے جنگ لڑا اور جنگ میں اس کی جیت حاصل ہوئی اور راجہ پورس کا بیٹا مارا گیا۔ اور جیت حاصل کرنے کے بعد اسی دن راجہ پورس کو سکندر کے سامنے پیش کیا گیا۔ سکندر نے پورس کی بہادری کی وجہ سے اسے معاف کر دیا اور اس کی سلطنت بھی واپس کر دی۔ ہندوستان سے واپس لوٹتے وقت راستے میں سکندر کو کسی طرح کا بخار ہو گیا، جس سے اس کی موت 1523 BC یعنی قبل مسیح میں صرف 33 سال کی عمر میں ہو گئی۔ وہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں اسلامک سلطنت بہت بڑے حصے پر پھیل گئی۔ لگ بھگ 3600 علاقے فتح ہوئے تھے۔ جب مسلمانوں نے آس پاس کے علاقوں میں جیت حاصل کرنے کے بعد فلسطین کا گھیراؤ کیا
تو وہاں کے لوگوں کے پاس گھٹنے ٹیک دینے کے علاوہ کوئی جب راستہ نہ بچا تو ان لوگوں نے ایک شرط رکھی کہ ہم بنا لڑے امن و سلامتی کے ساتھ یہ فلسطین اور بیت المقدس تمہارے حوالے کر دیں گے، لیکن یہ شرط ہے کہ ہم صلح کریں گے تو صرف تمہارے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو مسلمانوں کے سپہ سالار نے ایک خط آپ کے نام لکھا جس میں رکھی گئی شرط کے بارے میں بتایا گیا، تو آپ نے ان کا یہ شرط مان لی اور آپ فوراً بیت المقدس کے لیے مدینہ سے بیت المقدس کے لیے ایک اونٹ اور ایک غلام کو لے کر نکل پڑے۔ مدینے سے فلسطین کافی دور ہے اور آپ کے پاس صرف ایک ہی اونٹ تھا، تو کبھی ایک اونٹ پر آپ بیٹھتے اور آپ کے غلام پیدل چلتے، تو کبھی آپ کے غلام اونٹ پر بیٹھتے اور آپ پیدل چلتے۔ اسی طرح جب آپ اپنے غلام کے ساتھ فلسطین پہنچے تو اس وقت اونٹ پر بیٹھنے کی باری آپ کے غلام کی تھی اور آپ اونٹ کا رسی پکڑے ہوئے آگے آگے چل رہے تھے۔ اور سادگی یہ دیکھیے کہ آپ کے جسم پر جو کپڑا آپ پہنے ہوئے تھے اس پہ بہت سے پیوند لگے ہوئے تھے، اور جب فلسطین کے لوگوں نے آپ کے غلام کو اونٹ پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو سمجھے شاید یہی امیر المومنین ہیں، لیکن جب بعد میں انہیں بتایا گیا تو وہ لوگ حیران ہو گئے کہ اتنے بڑے سلطنت کے تنہا شہنشاہ جن کے قدموں میں دنیا کے بہترین خزانے ہیں، وہ نہایت ہی سادگی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ پھر وہاں کے لوگوں نے آپ کو فلسطین آپ کے حوالے کر دیا آپ کا رعب اور دبدبہ کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے شہر انسان آپ کا نام سن کر تھرا اٹھتے تھے۔ آپ کی خلافت میں بکری اور شیر ایک ہی گھاٹ پہ پانی پیتے تھے، کوئی شیر کسی کی بکری کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا، اور آپ کا رعب اور دبدبہ ایسا تھا کہ آپ جس راستے سے جاتے تھے شیطان بھی اس راستے سے بھاگ جاتا تھا اور دوسری راستہ اختیار کر لیتا تھا۔ آپ نے اپنی خلافت میں عدل و انصاف کی مثال قائم کی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان پر میرے دو وزیر ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام، اور زمین پر میرے دو وزیر ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 644 عیسوی کو ایک ایرانی غلام ابو لولو نام کے کافر شخص نے جب آپ نماز فجر پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو اس نے زہر آلود خنجر یعنی زہر میں ڈبویا ہوا خنجر سے آپ پر وار کر دیا، جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے۔ پھر 3 دن کے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ دوستو، اس ویڈیو سے آپ سب کو بہت کچھ جانکاری حاصل ہوئی ہوگی، مجھے امید ہے۔ اور دوستو، میرے اس ویڈیو کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا اور دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو۔